نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر۔ اور 28 سورہ طلاق رکوع 1 آیت نمبر 4 اور 5۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، آیت مذکورہ میں مطلقہ عورتوں کی عدت کی تفصیل ہے، جس میں 3 قسم کی عورتوں کی عدت کا جداگانہ حکم مذکور ہے، اور یہ عدت اور طلاق کے حوالے سے اس کے متعلق حکم نمبر 9 ہے۔ عام حالات میں عدت طلاق 3 حیض ہے، اور جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ جن عورتوں کو عمر کی زیادتی یا کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے حیض آنا بند ہو چکا ہو، اور یہ وہ عورتیں جن کی عمر کم ہے، کم عمری کی وجہ سے ابھی تک حیض شروع نہیں ہوا ہے، تو آیت مذکورہ میں ایسی عورتوں، ایسے مطلقہ عورتوں کی عدت جو ہے اس کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض کے بجائے 3 مہینے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اور ان ارتبتم کا معنی یہ ہے اگر تمہیں شک ہے، تردد ہے کہ حیض بند ہو چکا ہے، تو پھر وہ 3 حیض کے بجائے 3 مہینے عدت گزارے۔ تیسری قسم عورتیں وہ ہے جو حاملہ ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، خواہ کتنے دنوں کا ہو، 2 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، 7 مہینے کا ہو، اور فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو تو اللہ رب العالمین اس کے کام میں آسانی کر دیتا ہے، دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی آسانی فرما دیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تمہارے طرف نازل فرمایا ہے، اور ان احکامات کی تعمیل میں تمہاری فلاح ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے، اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ تقوی کی جو مجموعی طور پر برکات ہے وہ 6 بنتی ہے۔ نمبر 1، متقی کے لیے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے مصائب، مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ نمبر 2، متقی کو اللہ رب العالمین واسع رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہ ہو، خواب و خاطر میں نہ ہو۔ فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ نمبر 3، متقین کے لیے اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، دنیا کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین متقین کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ نمبر 4، متقین کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔
فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور ظاہر ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ متقین کے لیے اجر بڑھا دیا جائے گا۔ نمبر 6، متقین اپنے تقوی کے اساس پر اور تقوی کے برکت سے حق اور باطل کے مابین پہچان کر لیتے ہیں، تمیز کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرقان کا معنی ہے الفارق بین الحق والباطل، جو قرآن کریم کی صفت بھی ہے۔ قرآن کریم کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی ایک سورت بھی ہے فرقان۔ غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اس کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، اور دل ایمان کا محل ہے۔ دل کے فیصلے اور دل کے اقدامات وہ بصیرت پر مبنی ہوتی ہے، بصارت پر مبنی نہیں ہوتی، اور دین بصیرت کا نام ہے، بصارت کا نام نہیں ہے۔ دعوت بصیرت پر مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، دعوت حکمت سے مطلوب ہے۔ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور جب دعوت حکمت اور بصیرت سے خالی ہو جائے تو پھر فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ فتنہ کا معنی عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی امام انقلاب بدنظمی سے کرتے ہیں، جیسا کہ امام احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے والفتنۃ اشد من القتل میں لکھا ہے۔ اور فساد کا معنی ہے نسل اور فصل کی تباہی، یہلک الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد۔ لہذا تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور دل جو ہے یہ ایمان کا محل ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ جو دل اگر تقوی پر مزین ہے، دل میں خوف خدا ہے، خوف آخرت ہے، تو پھر اس کے فیصلے جو ہے وہ بصیرت پر مبنی ہوں گے، وہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اللہ کے احکامات میں کامیابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کامیابی ہے۔ تو تقوی جو ہے، تقوی کی بنیاد پر بندہ حق اور باطل کے مابین تمیز کر سکتا ہے، اس کو پہچان ہوتی ہے۔ آگے پھر فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، مطلقہ عورتوں کی عدت اور مطلقہ عورتوں کے نان نفقہ، مطلقہ معتدہ کے نان نفقہ کا بیان ہے، اور حقوق کے ادائیگی کی تاکید ہے۔ اور اس کا تعلق پہلے حکم سے ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور ان کو عدت پورے ہونے تک اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق اپنے مکان میں اس کو رہنے دو۔ جہاں تم خود رہتے ہو اسی مکان کے کسی حصے میں اس کو بھی رکھو۔ اگر مطلقہ رجعی ہے، طلاق رجعی ہے، مطلقہ بطلاق رجعی ہے، تب تو کسی پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر طلاق بائن ہے، عدت مکمل ہو چکی ہے، یا طلاق مغلظ ہے، 3 طلاق دی ہے اس بدبخت نے، تو اب رشتے نکاح چونکہ ٹوٹ چکا ہے، سابق شوہر سے پردہ کرنا چاہیے، اس لیے پردہ کے ساتھ اسی مکان میں رہنے کا انتظام اور انصرام کیا جائے۔ اور یہ احکامات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کے توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی۔